کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، آج بھی کاروان سرائے میں قدیم زمانوں کی پرچھائیاں ہیں، کہیں پریوں کا شائبے، کہیں چامن ہے، کہیں پرانے رسوم ہیں جو آج سے 5000 سال پہلے رائج تھے، اور کہیں پتن کا ہار ہے۔ تو اس کی تفصیل میں جانے سے پیشتر عزیز علی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ خاصا دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو بہت باریک بینی سے اسے دیکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک دو دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ یہ اب ہم نے دیکھا کہ چند پروگرامز میں آپ نے کچھ زیورات سے پہنے ہوتے، تو اس بڑھاپے میں آپ کو زیور پہننے کا خیال کیسے آیا؟ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زیورات نہیں ہیں، یہ ماضی بعید کی جو میری روایت ہے یا اس سرزمین کی جو سیولائزیشن ہے اس سے جڑت کا ایک ریفرنس۔ مثلا یہ جو آپ بریسلٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک کنگن ہے، یہ برونز کا ہے، اور اس کے نیچے کچھ منکے ہیں، اسی طرح دوسرے بریسلٹ میں۔ اور یہ کنگن جو ہے یہ مہر گڑھ سے دریافت ہوا تھا۔ مہر گڑھ جو ہے 8 سے 10,000 سال پرانی تہذیب۔ اب یہ جب آپ پہنتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ 8,000 سال پہلے بھی کسی نے پہنا تھا۔ وہ کوئی ناری ہو سکتی ہے، وہ کوئی شہزادی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عام خاتون ہو سکتی ہے، اور اسی طرح یہ جو منکے ہیں یہ کسی ہار کا مختلف حصے ہیں جو وہاں سے دستیاب ہوئے۔ ان کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ وہ ہار جو تھا وہ کون پہنتا تھا، چنانچہ یہ میں صرف اس لیے کبھی کبھار پہنتا ہوں کیونکہ میں اپنی قدیم تہذیب کی ایک فیلنگ مجھے ہوتی ہے کہ آئی بلانگ ٹو دیٹ ایریا آلسو۔ میں کوئی ریسنٹ نہیں ہوں، میں 8-10 ہزار سال پہلے کا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، یہ جو تہذیب کا ارتقاء ہے، اس کے تمام جو سانچے ہم نے بنائے تھے تحقیق کے حوالے سے، ظاہر ہے ان میں دراریں پڑ رہی ہیں، کیونکہ ترکی میں ایسے مقامات دریافت ہوئے ہیں، اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا، جو آج سے 12,000 سال پہلے مہر گڑھ جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ موجوداروں سے تقریباً دگنا پرانا ہے۔ تو تہذیب جو ہے وہ جڑی نہیں ہوتی۔ پہلے یہی خیال تھا کہ کسی ایک خطے سے تہذیب نے جنم لیا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی، بلکہ ہر خطے میں انڈیپینڈنٹلی ایک تہذیب نے جنم لیا۔ تو بہر طور مہر گڑھ کے اوپر ہم بات کریں گے، پھر کسی وقت پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، عزیز علی صاحب داد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو گفتگو کی اس میں پریوں کے ایک دروازے کی بھی کی ہے کہ دروازے کے پار ہوتے پریاں۔ تو میرا بھی تجربہ یہ ہے داد صاحب کہ بھئی ایک ایکسپیڈیشن پہ میں گیا تو ایک پورٹر نے باقاعدہ قسمیہ کہا کہ میرے چچا کے ہاں ایک پری تھی، اور ایک مولوی صاحب تھے خبلو جا رہے، تو ان کو بھی یقین تھا، ان کا کہا کہ گاؤں ہے وہاں پہ پریوں کے بچے ہیں۔ تو نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایکچولی ہائٹ ہوتی، ہائٹ کی وجہ سے دماغی آکسیجن کم پہنچتی ہے اور ہیولے سے دکھائی دیتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا وجود ہے یا یہ انسانی ذہن کی پیداوار؟ اب سائنٹیفکلی تو ان کے وجود کو ہم پروف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایز ہم کلچرل ایتھنالوجی، ہم ایتھنوگرافی جو کرتے ہیں، تو ہم جو کلچرل چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایز حقیقت مان کے ہی ہم چلتے ہیں، جی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ویریفائی کرنے کے ٹولز نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی ورلڈ ویو کے اندر وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ میرے دادا تھے، ان کے لیے پریاں ریئل ایگزسٹ کرتی تھی، وہ ایک شکاری تھے۔ اچھا، شکاری تھے۔ آپ نے پہلے جو ذکر کیا مارخور کا، انہوں نے رینڈیئر کا ذکر کیا تھا آپ نے، سائبیریا کی طرف کہیں اس کی طرف، رینڈیئر ان کا مقدس جانور تھا۔ تو ہمارے یہاں جیسا مرکم دیوی کی میں نے بات کی، یہ پریوں کا مقدس، یہ ڈومیسٹک
جانور ہوتا ہے مارخور. مارخور. اسی لیے اس کی ہماری جو شکاریات ہیں گلگت بلتستان میں پورا ریچول ہے، رسومات ہیں. میں نے خود ادا کرتا رہا ہوں جب میں مثلا جوان تھا. مثال کے طور پہ آپ کسی برائی میں انوالو نہیں ہوتے ہیں شکار جانے سے پہلے. صبح سویرے اٹھ کے سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کے آپ باقاعدہ اپنے آپ کو جونیپر کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے دھوئیں میں اپنے آپ کو. اچھا، جونیپر کے پتے کوئی ایسا طلسم رکھتے ہیں کہ شامن بھی اس کو استعمال کرتے؟ اس کو شامن اس کے دھوئیں کو انہیل کرنے کے بعد پھر وہ ترنگ میں آ جاتا ہے، وجد میں. اس کے بعد وہ قابل ہو جاتا ہے کہ وہ پریوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ وجد میں آ جاتا ہے. تو وہ دھونی میں اپنے آپ کو دھوتے ہیں. دھونے کے بعد اور وہ صبح سویرے نکل جاتا ہے تاکہ کسی آدم ذات کی نظر اس پہ نہیں پڑے. اچھا، شکاری پہ اگر کسی انسان پہ اس کی نظر پڑی تو اس کی ریٹینا پہ انسان کی شبیہ پڑ جاتی ہے. پریاں پھر اسے ریجیکٹ کر دیتی ہیں، اسے شکار الاؤ نہیں کرتی ہے. اور پھر یہ ہے، اچھا، شکار پریوں نے الاؤ کرنا ہے؟ مرکم دیوی دیتی ہے انہیں. اچھا، ٹھیک. مرکم دیوی پریاں دیتی ہیں. پریاں پھر ان سبورڈینیٹ پریاں ہوتی ہیں نا اس کے انڈر. اور پھر یہ ہے کہ آدم انسان کے جسم سے بدبو آتی ہے سخت، کیونکہ فوڈ کھاتا ہے. آدم کی بو ختم ہو جاتی ہے. جب جونیپر کی بو آتی ہے تو پریاں سمجھتی ہیں یہ اسی نیچر کا ہی ایک حصہ ہے. He is not some alien from outside world. باہر کی دنیا سے نہیں آتا ہے. تو he becomes part of that natural world نا، نیچر کا حصہ بن جاتا ہے. وہاں جا کے پھر پریاں اسے شکار الاؤ کرتی ہیں. تو مارخور وہاں مقدس ہے. اب اس کی پوری ایک مارنے کے لیے شکار کرنے کی پوری وہ ہے. جب انگریز آئے تو انہوں نے 1913 میں میرے خیال میں یا 15 میں گلگت سکاؤٹس بنائی. جی. اب ان کے لیے ایسے سمبل کی تلاش تھی جو ان کے لیے مقدس ہو سب کے لیے. انہوں نے ڈھونڈا کہ ایسا کیا مشترکہ سمبل ہے جو یونائٹ کر سکے سب کو. بڑی تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مارخور جو ہے ان کا سمبل ہے. ویسے تو مارخور پاکستان کا بھی نیشنل اینیمل، لیکن وہ گلگت بلتستان میں ان کے لوکل کوسمولوجی میں سب سے مقدس جانور تھا، کیونکہ وہ پریوں کا پیٹ اینیمل ہے. تو انہوں نے پھر مارخور کا سمبل گلگت بلتستان کو انٹروڈیوس کرا جو اب بھی استعمال ہوتا ہے. بلکہ ایک مارخور کی جو انیشلی بنایا گیا وہ لندن میں ان کے وار میوزیم میں کہیں رکھا ہوا ہے، جو بعد میں NLI والے بھی استعمال کرتے رہے ہیں. تو یہ آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ ایک پورا اسی نیچر میں رہتے ہوئے انہوں نے پورا ایک ضابطۂ اخلاق ڈیولپ کیا تھا، ایک ورلڈ ویو ڈیولپ کیا تھا جس میں انسان، حیوان، چرند، پرند، پتھر سے لے کے برف سے لے کے پہاڑ، یہ سارا ایک کل کے حصہ تھا. دس واز دی ویب نا. اور انسان اس ویب کا تخلیق کار نہیں ہے، اس ویب کا ایک حصہ ہے. یہ ماڈرن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہی بیکیم ماسٹر آف دی نیچر، ہی از ویور آف دی نیچر. اب اس کو ساتھ چھیڑنے کے انجام آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی انسان جو ہے وہ ان سب جو عوامل آپ نے، پتھر ہیں، درخت ہیں، گلیشیئر ہیں، جانور ہیں، ایکچولی انہوں نے اس کو تخلیق کیا ہے یا انہوں نے اس کو خاص راستے پہ لگایا؟ گلگت بلتستان کا کلچر جو ہے، یہ پہاڑ، یہ برف، یہ جنگل انسان نے تخلیق نہیں کیے ہیں. یہ پہاڑ ہیں، وہاں کے دریا ہیں، جھیلیں ہیں، برف ہے، انہوں نے ہمارے کلچر کو تشکیل دیا ہے. انہوں نے ہمارے اس پروٹو اینیمسٹک ریلیجن کو تشکیل دیا. اچھا، آپ کچھ پریوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کے ریلیجن کے بارے میں، کہ ان کا ریلیجن کیا ہوتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے نا، کہ میں ریسرچ کر رہا تھا، 2002 میں آیا، فیلڈ ورک کے لیے آیا. تو وہاں اس آپ کی کوئی چچی بھی تھی جہاں میری رشتہ دار، قریبی رشتہ دار اب بھی شمن ہے، حیات ہے. تو وہ پہلے بتایا کہ شمن ہے. تو کہاں رہتی؟ وہ گاؤں میں رہتی ہیں. اب تو اب ہم اگر وہاں پہ آئے تو ملاقات ہو، کافی ایج ہو گئی ہے لیکن حیات ہیں. اللہ انہیں مزید زندگی عطا کرے. اچھا، ان کی آگے بھی ان کی کوئی، مطلب آپ میں بھی کوئی ایسی قوتیں پائی جاتی؟ نہیں، یہ نسلن نہیں چلتی، یہ پریاں خود چیز کرتی ہیں. یہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں کسی میں بچے سے. تو وہ پہلے بتاتی تھی کہ جیسے آدم سے بو آتی ہے نا انسان سے، بالکل صحیح، کنزیوم کرتا فوڈ. میں نے پوچھا کہ
پریوں کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے وہ کھاتی نہیں ہے، وہ پھولوں کو سونگھ کے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. اوکے. تو کیونکہ وہ بہت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتی تھی، میں نے اس زمانے کہتی تھی پریوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، وہ بس پیور بینگ ہے، تو ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فرشتے اور وہ ایک سمجھو. وہ اسی طرح بات کرتی تھی. 2002 میں گیا، میں نے پوچھا کہ کوئی پریوں کا مذہب ہوتا ہے، تو تب تک فرقہ واریت بہت ہی زیادہ پاکستان میں زیادہ ہو گئی. تو وہ کہتے تھے ہاں پریاں سنی بھی ہوتی ہیں، شیعہ بھی ہوتی ہیں، اسماعیلی بھی ہوتی ہیں. نور بخشی کا نہیں بتایا، انہیں نور بخشی کا پتہ نہیں تھا یہ بھی کوئی فرقہ ہے. تو وہ بیسکلی نیا جو فرقہ واریت ہے مذہب کے، اس کی پریشر کی وجہ سے دے ٹرائی ٹو لیجیٹیمائز دیئر ایگزسٹنگ پریکٹسز، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ. اور کہا گیا کہ جی اسماعیلی پریاں سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اتھینٹک ہوتی ہے، وہ جو بولتی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں. اچھا، یہ مطلب ہے کہ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کے علاقے میں لوگ بھی حسین ہیں، تو شاید وہ ریفرنس ہے اس کا، شاید وہ ہو. ہر علاقے کا حسن کا اپنا معیار ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل فارمولا حسن کا ہم بتا نہیں سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقفہ دے دیں ہمیں. اچھا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ماضی میں جانا اور وہ ساری مظاہر پرستی وغیرہ، سر ولیم فریزر کی ایک کتاب ہے دی گولڈن باؤ، نیچرلی آپ نے پڑھ رکھی ہوگی. ہم نے اپنی جوانی میں کچھ 10 جلدوں میں، اب تو ایک جلد میں آ گئی، شاخ زریں کے نام سے اس کا. تو جب پڑھی تو وہ پلے تو کچھ نہیں پڑا. ہم لوگ بس ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ بھئی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اچھی کتاب ہے، پڑھ لیا، سمجھ آئی نہیں آئی، لیکن اس میں کچھ ریفرنس تھے. مطلب ہے کہ سر فریزر نے صرف اتنا کیا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں، افریقہ ہو یا ساؤتھ امریکہ ہو یا بورنیو وغیرہ وغیرہ یا انڈیا پاکستان، یہاں جو ٹرائبز تھے مختلف، ان میں جو رسوم تھی ان کو بیان کر دی. تو مثلا اس میں ایک جگہ تذکرہ آتا ہے کہ فلاں جو ٹرائب تھا وہاں بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ بوڑھوں کے اوپر پانی ڈالتے تھے. ہمارے پنجاب میں بھی یہی روایت ہے ابھی تک، حالانکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ساؤتھ امریکہ سے. اسی طرح اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو شریں کے پتے اس کے باہر دروازے کے لگا دیے جاتے تھے. یہ اناؤنسمنٹ بھی ہوتی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس طرح بدروحیں جو ہے وہ اندر نہیں داخل ہوتی. یہ بھی رسم کئی بورنیو وغیرہ میں تھی. تو ہمارے ہاں یہ کیسے چلی آئی؟ جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی وہ لوہے کے بارے، کہ اس کا جو ہے ایک امپیکٹ انسانی حیات پہ. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ فلاں فلاں جگہ، مثلا مایا سویلائزیشن میں شاید، کہ جب عورت بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کے سرانے لوہے کی کوئی چیز رکھتے تھے، اور ان کے خیال کے مطابق اس کا درد کم ہو جاتا تھا. اچھا، ان دنوں میری والدہ حیات تھی، اور والدہ جو ہے مطلب ایک پڑھی لکھی بہت نہیں تھی، لیکن قدیم جو پنجاب کا کلچر ہے، ٹریڈیشنز ہے، ان سے بہت واقف تھی. تو میں ان سے ڈسکس کرتا رہتا. تو یہ لوہے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ننیال میں پیدا ہوتا ہے پہلا بچہ، میں پہلا بچہ تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ جس رات تم نے پیدا ہونا تھا، تو خاص طور پہ بعد میں وہ مکان کی کوٹری بھی تھی جہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ میری پیدائش ہوئی تھی. تو مطلب ظاہر ہے آبویسلی کہ اس میں جو ہوتی ہے تکلیف، جو ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے، جو ٹیسیں اٹھتی ہیں، وہ ہم تو امیجن نہیں کر سکتے. مطلب ہے کہ وہ عورتوں کو ہی سہنا پڑتا سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے، یعنی میری نانی نے فوراً کہا، میری پھوپھی بھی آئی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی پہلے بچے پہ آتی تھی پھوپھیاں جو ہے، کہ جلدی سے رحمت بی بی کوئی لوہے کی چیز لے کے آؤ. تو گھر میں ایک تالا تھا، لوہے کا تھا، وہ انہوں نے میرے سرانے رکھ دیا. تو میں نے کہا کہ امی اس سے کچھ افاقہ ہوا؟ کہنے لگے کیونکہ آپ جب یقین کر لیتے ہو کہ اس سے افاقہ ہوگا، پتہ نہیں ہوا یا نہیں لیکن مجھے محسوس ہوا. دوسری چیز جو انہوں نے بتائی کہ آپ کی جو پھوپھی تھی وہ سین میں مختلف برتن جو تھی وہ بجا رہی تھی. تو صبح پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کر رہی تھی؟ کہنے کہ جی بدروحیں اترتی ہیں، یہ ان کو ڈرانے کے لیے.
یعنی آپ دیکھیں کہ سر ولیم فریزر جو ہے کہاں کی بات کر رہے ہیں، وہ فار آف، کوئی کنیکشن نہیں ہے پنجاب کے ساتھ یا اور، لیکن یہ ایک شاید مشترکہ ایک روایت کہہ لیں، کلچر ہے پوری دنیا کا کہ وہ سب چیزیں جو ہیں یہاں بھی پائی جاتی ہیں، اور آپ نے جو نارتھ کا حوالہ دیا اس میں تو بہت زیادہ پائی جاتی. تو اس کے علاوہ اور کون سے ابھی تک وہ علامتیں ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں مظاہر پرستی ہوتی تھی؟ دیکھیں، مظاہر پرستی کا ایک یہ ہے کہ جیم فریزر کی کچھ وہ ہیں، ان کی خامیاں کچھ ہے، وہ لائبریری میں بیٹھ کے اس نے زیادہ تر نہیں، آپ تو اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اینیمزم جہاں بھی جس ورلڈ کانٹیکس میں آیا ہے وہ نیچر کے ساتھ انٹریکشن میں آیا ہے، کیونکہ پہلے چیلنج سارا آتا تھا نیچر سے ہی، آپ چیلنج فیس کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس کے رد عمل میں یا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یا رام کرنے کے لیے آپ رسومات انوینٹ کرتے تھے، یا کچھ نہ کچھ آپ رسومات بناتے تھے، آئیڈیاز کریٹ کرتے تھے. کس طرح ایون جادو بھی ہے، وہ نیچر کو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش تھی انسان کی. آج کل سائنٹیفکلی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے، اسی لیے آپ کو نارتھ امریکہ کے انڈیجنس کمیونٹیز سے لے کے آپ کے مایا ساؤتھ امریکہ سے لے کے آپ کے آسٹریلیا کے ایبروجینیز سے لے کے آپ کے سائبیریا، یہ سارے آپ کو شمنزم اور یہ اینیمسٹک ہو رہی ہے. یہ شمن لفظ بیسکلی انگلش نہیں ہے، یہ سائبیریا سے آیا ہے. سائبیریا میں وہ پروہت جو ہوتا تھا اس کو شمن کہا جاتا تھا. تو اور ہمارا یہ گلگت بلتستان کیونکہ ٹرکک ریس سے بہت انفلوئنس ہے، سینٹرل ایشیا، اور یہ ٹرکک ریس سائبیریا تک جاتی ہے، التائی ماؤنٹین تک، ماؤنٹینیس ایریا ہے. تو انفلوئنس ڈیفینیٹلی سائبیرین، التائی، ٹرکک شمنزم سے بہت زیادہ ہے. اور رسومات ہماری مظاہر پرستی کی اب بھی ہے. جیسے میں نے مورکم دیوی کی بات کی تھی، وہ زمین کو زرخیزی عطا کرتی ہے، وہ نیچر کی دیوی ہے. اور ساتھ ساتھ مورکم دیوی کی ایک وہ یہ ہے کہ وہ جو عورت جو حاملہ ہونے سے پہلے بیسکلی مورکم دیوی اس کے بطن میں دانہ ڈالتی ہے، تخم ڈالتی ہے، وہاں سے بچہ وہ بیسکلی کنسیو اس کے تھرو کیا جاتا ہے بچے کو. اور وہ مورکم دیوی کا ایک کام یہ ہے کہ جو خواتین، اچھا میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں کہ یہ مورکم دیوی جو تھی یہ تھی فطرت کی دیوی تھی. تو اس کے کوئی ٹیمپلز وغیرہ تھے یا کوئی ٹیمپلز؟ میں نے جیسے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ہرامش میں، ہنی میں، بوبر میں نہیں، اس سے کوئی مطلب پرانے آثار ہیں، کوئی اینٹیں ہیں، کچھ کیا ہے؟ کارل یتمار نے ہرامش اور گور میں باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ باقاعدہ اس کا ٹیمپل تھا. نہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں نا. 1952 میں آج کچھ باقیات کچھ رہ گئی ہے کچھ جگہوں پہ، لیکن پریکٹس نہیں، وہ لوگ جاتے نہیں ہیں وہاں پہ. تو مورکم دیوی عورت کو بچہ جنم دینے کے دوران مدد کرتی ہے آگے. اسی طرح ہم کوئی وزن اٹھاتے ہیں، وزنی پتھر اٹھاتے ہیں، کوئی وزنی چیز اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگ مل کے ہم حب پلیحا کہتے ہیں. حب پلیحا یہ ہر گلگت بلتستان میں ہر بندہ کہتا ہے. آپ ہمت دینے کی حب پلیحا بون مذہب کا، بون مت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اچھا، آپ شکتی مانگتے ہیں اس دیوتا سے. یہ کیا ایگزیکٹلی کہتے ہیں؟ حب پلیحا یہ کامن استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز بھاری اٹھانے، مشکل کام کرنا ہو تو آپ جس میں طاقت انوالو ہو تو پھر آپ حب پلیحا کہتے ہیں. یہ جو یٹھولو یا ینٹھ میں نے کہا جو رزق کا دیوتا ہے، وہ ایک طرح سے طاقت کا بھی دیوتا ہے، وہ آپ کو طاقت عطا کرتا ہے. کچھ سانس لینے کی مہلت، کچھ وقفہ. میں پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ بون مذہب کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا. یہ آپ نے مجھے آگاہی دی، اور اسی طرح میں نے ریفرنس دیا ماؤنٹ کیلاش کا. اچھا، ماؤنٹ کیلاش ان چاروں مذہبوں کے نزدیک بہت پوتر ہے، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ وہاں پہ آج تک کوئی اس کو کلائم نہیں کر سکا، اور جو بھی جاتا ہے وہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. وہ چیزیں باطل تو ثابت ہو چکی ہیں، لیکن آج تک وہاں پہ کیوں نہیں گیا کوئی اور؟ تو اس کا جو بڑا ریفرنس ہے نا، جو ماؤنٹینئرنگ کا پیغمبر کہلاتا ہے،
راینولڈ میسنر. راینولڈ میسنر کو چائنیز گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ آپ ماؤنٹ کیلاش کو جا کے سر کریں. تو اس نے جب تمام روایات کا رسوم کا مطالعہ کیا، کیونکہ آئی فیل کہ جو ماؤنٹینیئرز ہوتے ہیں وہ بھی مسٹک ہوتے ہیں، وہ درویش ہوتے ہیں، وہ جو تنہائی بڑی ہے اس کی تلاش میں جاتے ہیں. ان کے اندر سر کرنے کی اتنی نہیں جستجو ہوتی جتنی نیچر کے ساتھ، کیونکہ جو نیچر اوپر ہے بلندی پہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس نے سارا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس نے ریفیوز کر دیا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر یہ ماؤنٹین جو ہے 4 مذاہب کے لیے مقدس ہے تو میں اس کے اوپر مطلب جا کے کھڑا ہو کے میں کیا ثابت کروں گا. although he said it، اس نے کہا کہ یہ مشکل نہیں ہے. اس نے تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بغیر آکسیجن کے سر کی ہوئی تھی، لیکن اس کو میں نہیں کروں گا. اسی طرح بھوٹان میں ایک ماؤنٹین ہے، وہ 8,000 فٹ کی تو نہیں ہے، میرا 7,500 فٹ کی ہے، وہ آج تک کلائم نہیں ہوئی، اور اس کا بھی ریفرنس یہی ہے. اول تو اب بھوٹان گورنمنٹ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس سے پیشتر بھی جو ماؤنٹینئر تھے وہ وہاں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ایک ماؤنٹینئر کا کہنا تھا کہ کیا فائدہ کہ اگر آپ کلائم کرتے ہوئے لوگوں کی روحوں پہ قدم رکھ رہے ہیں. وہ ان کا ایک عقیدہ ہے. اچھا، آپ کے ہاں جتنی بھی ماؤنٹینز ہیں ان میں سب سے مقدس کس کو مانا جاتا؟ پرانے مقدس 2 ماؤنٹینز زیادہ تر ہماری کوسمولوجی میں یا شمنسٹک اس میں ان کے جو شمن جو گانا گاتے ہیں ان کا پورا فارمیٹ ہی، ان کی ہیت ہی، تو فارم ہی الگ ہے. عام جو گانے ہوتے ہیں ان سے نہیں، آپ کو کچھ الفاظ وہ کیا مگا گیس ماگی زانپان جبئی میں سجے آئے سے میں دودھ میار سے ہری گنا ماگی زانپان جب، وہ کہتا ہے کہ وہ زانپان ایک فلائنگ پلینک ہوتا ہے. جی، فلائنگ پلینک ہوتا ہے، جیسے اڑتا ہوا قالین ہوتا ہے، ایک تختہ ہوتا ہے جس پہ ڈال کے پریاں لے جاتی ہیں. وہ کہتی یہ 12 منزلہ کرسٹل پیلس جو راکا پوشی کا، اس کو دمانی کہا جاتا ہے، اس کے اندر مجھے لے جا رہی ہے. وہ پریوں کا پیلس سے وہاں لے جا رہی ہے، یعنی راکا پوشی کے بعد راکا پوشی. اسی طرح ننگا پربت کا اصل نام تو دیامر ہے نا، دیامر ہے، دیامر شلمکھی بھی کہتے ہیں، 100 چہروں والے. ہاں تو وہ یہ دونوں بہت ہی مقدس، ننگا پربت اور راکا پوشی. باقی چھوٹے چھوٹے ہر پہاڑ کے ساتھ کچھ قصے وابستہ ہیں کہ وہاں پہ مسکن ہے. مثال کے طور پہ ہمارے قبیلے کی ایک خاص فیملی کی دیوی، ہمارے قبیلے کی دیوی گاشمگاشی، ہم شکار کے لیے جاتے ہیں تو یہ ناصر آباد یا ہینی کے پہاڑ کے اوپر جا کے راکا پوشی کے فرنٹ پہ ہی ہے. وہاں جا کے ہم ایک خاص مقام پہ جا کے ہم گاشمگاشی دیوی سے شکار کے لیے دعا مانگتے ہیں. اچھا، یہ گاشمگاشی، ہاں یہ کس چیز کی دیوی؟ یہ بیسیکلی ہمارے قبیلے کی اپنی دیوی. یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کی دیوی ہے، اس کے پاس ایک میجک ہوتا ہے اور اس میجک کو ہمارے لوکل زبان میں ہمارا جو لوکل میجک ہے. اچھا، یہ کیا مختلف قبیلوں کی مختلف دیویاں ہوتی تھیں؟ بعض قبیلوں کی الگ الگ دیویاں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جاتے جب تو آپ اس دیوی کو یاد کرتے ہیں؟ ہاں، وہ باقاعدہ یاد کر کے اس کو دعا کر کے پھر سو کے اگلے دن شکار کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے، شکار کرنے کے بعد پہلا کام ذبح کریں گے آپ، سینہ چیر کے وہاں سے دل نکالتے ہیں اور دل کو کاٹ کے پھر آپ دعا کرتے ہیں دیوی کو، شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کو آپ کچا چبا کے کھاتے ہیں. اچھا، یہ اب بھی ہے رسم؟ اب بھی کرتے ہیں جو اصل شکاری ہوتے. میں نے خود کیا، انٹر کا میں اسٹوڈنٹ تھا. اب بھی ہمارے وہاں دسمبر میں جو نسالو کے لیے سکھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں تو سب سے پہلا پسندیدہ مرغوب غذا وہ گرم گرم دل نکال کے کھانا ہوتا ہے. اچھا، وہ کچا کھاتے ہیں؟ کچا کھاتے ہیں، ہاں، وہ ویری نارمل پریکٹس. اچھا، آپ نے کھایا ہوا؟ ہاں بالکل کھایا ہوا ہے. کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ٹیسٹ بس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. جیسا ہمارا وہ نسالو کا گوشت بدبودار ہوتا ہے، باقی دوسرا کھائے تو اس کو چکر آ جائے. لیکن وہ کیونکہ سردی میں کھاتے ہیں تو آپ کو گرم بھی رکھتا ہے، بہت زیادہ گرم رکھتا ہے. سو یہ سارا کچھ اسی انوائرمنٹ کی پیدا کرتا ہے. جیسے اسکیمو، وہ ویل مچھلی کوئی جانور کا خون تک ضائع نہیں کرتا، اس کو ابال کے وہ پیتے ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہی یہ ساری پریکٹسز ابھری ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقفہ دے دیں ہمیں.
تو عزیز صاحب یہ پورا جو سیٹ اپ ہے مظاہر پرستی کا، جس کے آثار اب بھی گلگت بلتستان میں ملتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ملتے ہیں، تو اس میں موسیقی کا بھی کچھ عمل دخل ہے؟ یعنی جب وہ شامان جو ہے اس پہ وجد طاری ہو رہا تھا اور وہ پتے جو ہیں اس کے کس چیز کے، جونیپر کے لیو، جونیپر کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سنوبر کہتے ہیں، سنوبر جی، سنوبر کے پتوں کی وہ دھونی لے، تو اس کے ساتھ کوئی خاص قسم کی میوزک بجتی؟ شمن جب گریجویٹ کرتا ہے 3-4 سال ٹریننگ کے بعد سینئر شمن کے پاس، ینگ ہوتا ہے نا، ینگ ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، جب وہ گریجویٹ کرتی ہے تو اس گریجویشن کی پوری سیریمنی ہوتی ہے جس پہ پورا گاؤں آتا ہے۔ آج کل تو بڑا گلگت میں بیس ہوتا ہے نا، لڑکیاں ناچتی ہیں، تو وہ شمن اگر خاتون یا مرد جو بھی ہے وہاں آتے ہیں تو سارا گاؤں جمع ہوتا ہے۔ نہیں، کیا یہ رسم مین جو سٹیز ہیں کریم آباد، ناصر آباد، ابھی خاتون ناصر آباد میں یہ بعض جگہوں پہ چھلت میں ہوتا ہے، اس طرف ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، مطلب ابھی 1992 تک میں نے یہ دیکھا، مطلب گاؤں میں شاید گاؤں میں وہ جب شمن وہ انیشیشن سیریمنی کہتے ہیں، شمنیزم میں پراپر داخل کیا جاتا ہے تو سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں، تو اسی دوران ایک بکرا کاٹ کے پہلا کام کیا جاتا ہے، شہنائی یا فلوٹ کی میوزک بجائی جاتی ہے، کوئی خاص دھن ہوتی ہے، اس کو دینا دنی کہتے ہیں، دینا دنی شمن کی میوزک، اچھا، صرف اس کے لیے مخصوص ہے، تب وہ اس بانسری یا شہنائی کی دھن پہ وہ گانے لگتی ہے، پھر میوزک پہلے آتی ہے، پھر وہ ترنگ میں جا کے اسی میوزک پہ ناچتے ہوئے گانا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کون سٹارٹ کر دیتی؟ ہاں، وہ یعنی کہ خاتون جو ہے، خاتون شمن یا مرد، مرد جو بھی شمن جو انیشیٹ ہو رہا ہے، گریجویٹ کر رہا ہے، وہ پھر ترنگ میں آ کے وہ گانے لگتی ہے۔ تو میوزک پہلے اسی میوزک کے ردم میں وہ پھر گانے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں اسی دوران وہ قابل ہو جاتی ہے کہ پریوں سے کمیونیکیٹ۔ اچھا، وہ گانے کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ وہ گانے ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں کسی نے سامنے نیت کوئی باندھی ہو وہاں بیٹھ کے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا فیوچر میں، مستقبل کیا ہوگا، تو اسی کو وہ پھر گنو کہتے ہیں کہ وہ نچھار کرنا، چھانبین کر کے وہ بتاتی ہے کہ کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے یا کسی کی نیت کیا، یہ بتا دیتی ہے۔ تو میوزک کے بہت انٹیمیٹ ریلیشن ہے شیمنزم میں اور ہمارے جو اینیمیزم کا ٹریڈیشن ہے۔ ہماری پوری میوزک کی دیوی ہے یودینی، پوری ایک ردم، ہم دنی کہتے ہیں، ایک الاپ یا راگ بنایا گیا ہے جو اسی دیوی کے نام پہ ہے، یودینی وہ ہے جو آپ میں کریٹیوٹی پیدا کرتی ہے۔ ہماری میوز ہے، یعنی میوز ہے ہماری، وہ موسیقی کی میوز ہے۔ آپ ہنزا سے نگر سے گلگت سے ہنزا جاتے ہوئے چھلت کی جو بیرل آتی ہے، ادھر اب بھی ہنزا و نگر کے لوگ یا گلگت سے ہنزا نگر جاتے یا وہاں سے گلگت آتے ہوئے رک کے، کوئی شادی ہوتی تو رک کے وہاں اب بھی بکرا کاٹا جاتا ہے، ذبح کر کے وہاں جو بھی ہوتا ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ چھلت کے سامنے جو ویلی ہے وہاں پہ گاشمگاشی دیوی رہتی ہے جو وار اینڈ میوزک کی دیوی ہے۔ اچھا، تو یہ اب بھی کون سی وادی ہے؟ یہ جو بیرل ہے چھلت نگر میں، چھلت اس کا کوئی نام ہے، نام بول رہا ہوں، اس کے سامنے آپ کو نلتر کی طرف ایک وہ درہ نکلتا ہے، وہ گاش میں ایک بہت بڑی جنگ بھی ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ۔ ہاں، وہ بالکل، وہ بیسکلی گاشمگاشی ہماری میوزک کی دیوی ہے۔ اچھا، اور یہ سارا پھر ہمارا ڈانس ہے، ہمارے ڈانس ایک تو وار کے مختلف ہمارے لوکل ٹائپ کے مارشل آرٹ کا ہیں، آپ چیتے کی ڈانس چال چلتے ہیں، وار میں کس طرح موومنٹ کرنی ہے فائٹ کے، ایک وہ ہیں، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پہ اوپر ترنگ میں طاری ہو جاتی ہے، یودینی کا زیادہ وہ آ جاتا ہے، تو پھر آپ ڈانس کے موومنٹ، ڈانس بھی یودینی دیوی ہے آپ کے اندر، جس طرح آپ دھمال ڈالتے ہیں بے خود ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بے خود ہو جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ کارل یٹمار نے لکھا ہے کہ ناصر آباد میں ہنی جسے کہتے ہیں، کہ اس کے جس آپ ذکر کر رہے تھے، ایک پورا ٹیلا ہے پیچھے راکا پوشی بیک گراؤنڈ میں ہے، وہاں 12 بکرے ذبح کر کے ہر سال 21 دسمبر کو ذبح کر کے
ان کے سر نیچے پھینک دیے جاتے تھے, لڑکائے جاتے تھے, اور اس کے بعد وہاں پہ جشن منایا جاتا تھا. نہیں, کیا یہ ابھی ہے ٹریڈیشن؟ ابھی ختم ہو گیا ہے. وہاں کارل ایتمار کہتا ہے کہ وہاں 1952 میں دیکھیں نا, یہ کالے بکرے کی سریاں منگل والے دن یہاں بھی پڑی نظر آتی. تو وہ پھر وہاں پہ مرد عورت مل کے جشن مناتے تھے, کھانا کھا پی کے جشن مناتے تھے. تو بہت ہی انٹیمیٹ ریلیشن ہے ہمارا شیمنزم اور میوزک اور ہمارا جو اینیمسٹ پریکٹسز ہیں ان کا. تو میوزک واز ناٹ ایلین ٹو اس. عزیز علی صاحب, آپ کی گفتگو کے بعد اب کبھی اف اٹ آل میرا وہاں پہ جانا ہوا گلگت بلتستان, تو میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھوں گا, اور جس نظر سے میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا. یہ فرمائیں کہ جو نئی نسل ہے جو اسلام آباد پڑھتی ہے, کراچی میں ہے, بڑے ہائیلی کوالیفائڈ بچے ہیں آپ کے بیشتر, وہ ان رسوم کو کہہ لیجئے, روایات کو کہہ لیجئے, کیا ان پہ یقین رکھتے ہیں یا اس کو اوہام پرستی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں یا کم علمی اسے جانتے ہیں؟ نئی نسل کا, جیسے میں نے پہلے انٹرویو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے جاتے ہیں ہم اپنے متعلق لا علم ہوتے جاتے ہیں, لا علم ہوتے جاتے ہیں. نئی نسل ایون پریکٹس بھی کرتے ہیں کسی چیز کا, دے پریکٹس وداؤٹ نالج آف ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. اور اگر نالج بھی ہو تو ایسا یہ اسی دور کا ہے, مظاہر پرستی کے دور کا ہے. اگر علم ہو تو اس کو خرافات قرار دے کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کو کریٹیولی نئے تناظر میں ڈالنے کی بجائے رائٹ اوے ریجیکشن کا ایک ایٹیچیوڈ آیا. ظاہر ہم ریورس کر کے اینیمزم پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں, بٹ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف آور ڈی این اے. یعنی آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ جتنا زیادہ آپ علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اپنی روایات سے دور ہوتے جا لا علم ہوتے جا رہے ہیں, اتنا ہی لا علم ہوتے جا رہے ہیں. تو اصلی علم جو ہے وہ ہے جو سرزمین کا ہے, درختوں آپ کی زمین پہ پاؤں نہیں ہے, آپ جتنا بھی اڑیں وہ علم آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا, زندگی کا سینس نہیں بنا سکتا ہے. تو اسی کمی کو میں شدت سے فیل کر کے پچھلے 3 سال سے میں ایک سیریز آف آرٹیکل سٹارٹ کیا ہے, میتھیکل کریچرز آف گلگت بلتستان, اور یہ میرے 22 سال کے نوٹس ہیں جو میں نے لکھے ہیں فیلڈ. نہیں, آپ نے جو اتنا علم حاصل کیا, آپ کیوں دور نہیں ہوئے علم سے؟ اب دور ہو گیا تھا شاید, یہ احساس آ گیا ہے کہ اندر اندھیرا بہت ہے. باہر دنیا کی ہر چیز کے, جرمن فلسفے سے لے کے انگلش فلسفے سے لے کے دنیا کے ہر فلسفے کو اٹھا کے انٹرنلائز کر کے ہر چیز پہ روشنی ڈال رہا ہوں, لیکن اپنے اندر جو اندھیرے ہیں اس کے متعلق آگاہ نہیں تھا. تو یہ میری کتاب انشاءاللہ اپریل تک میری یہ کتاب انہی میتھیکل کریکٹرز پہ آ رہی ہے. شیمنزم اور ہمارے جو میتھیکل کریکٹرز ہیں, دیویاں اور رسومات جو ہے, اس پہ آ رہی ہے انشاءاللہ. پھر یہ نئی جنریشن کے لیے ایک ریفرنس بک ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسکولوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے. نالج, انڈیجینس نالج کا جو ٹرانسفر ہوتے تھے, وہ لنک ٹوٹ گیا. اب ہمارے ماں باپ تو کہتے تھے, اب میری جنریشن کے جو ماں باپ ہیں وہ ان کے بچوں کو بتانے کے لیے ان کے پاس کہانیاں نہیں ہیں, ان کے پاس فضول میتھیکل اس طرح کی سٹوریز بھی نہیں ہیں. ہم اتنے علم ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس خرافات پہ مبنی کہانیاں بھی نہیں رہ گئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہانی دینے کی جو کیپیسٹی تھی علم کی وجہ سے, جدید علم کی وجہ سے, وہ ہم نے کھو دی ہے. یہ کہانی کہنا جو ہے ایک بڑی پرانی روایت ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کہا نا کہ اندر جو اندھیرا تھا وہ دور نہیں ہوا جب تک کہ آپ نے اس سرزمین سے جرت کا اظہار کر کے اس کی روایات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو آپ نے بھی آج ہمارے اندر کا اندھیرا دور کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, بہت بہت شکریہ.